کسی کی تیوری پر بل پڑتے ہیں تو پڑے، کسی کو ناگوار ہو تو ہو، آپ کو حق بات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے۔ اگر انسان صاحب کردار ہے، صاحب سیرت ہے، کیریکٹر والا انسان ہے، مرد ہے وہ واقعتاً، تو یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ پہلے حق کو معلوم کرنا، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس پوری کائنات کا حق کیا ہے؟ ایمان۔ اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق اپنے عمل کو اختیار کرنا، نمبر 2۔ اس کا پرچار کرنا، اس کا اعلان کرنا، نمبر 3۔ اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا۔ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا، کچا تھا، جواں مرد نہ تھا، جواں ہمت نہ تھا، صاحب سیرت نہ تھا، صاحب کردار نہ تھا، بودا انسان۔ یہ ہے سورۃ العصر۔ اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا ہے ان چاروں میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر گفتگو۔ کل ایمان پر بحث ہوئی، میں نے 9 ابواب گنوائے تھے کتاب الایمان کے، جس میں سے 7 ہم پڑھ چکے۔ کیا؟ ایمان کے لفظی معنی ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں نہیں بیان کروں گا اب۔ ایمان کا اصطلاحی مفہوم ذہن میں تازہ کیجئے۔ ایمان کا موضوع، ایمانیات کی تفصیل، ایمانیات ثلاثہ کی باہمی نسبت، پھر ایمان اور عمل، ایمان اور جہاد، اور ایمان اور امن۔ یہ 9 تھے، جن میں سے کہ 7 بیان ہو چکے، 2 رہے۔ آج اب میں لے رہا ہوں ایمان اور عمل صالح۔ اسی میں بات آ جائے گی کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے، اور اسی میں چونکہ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ایمان کے حوالے سے، تو ایمان اور عمل صالح کا ربط و تعلق کیا ہے۔ دیکھیے آج کی گفتگو کو اب ہم شروع کریں گے۔ وہ جو 2 درجے معین کیے تھے ایمان کے، کہ ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے، اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے۔ اور حقیقی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ کہ آخرت میں اسے مومن سمجھا جائے اور اس کا وہ معاملہ کیا جائے کہ جو صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے لیے اب ذرا سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 14 کو اچھی طرح پکا لیں اپنے ذہن میں، جو میں نے آج سب سے پہلے تلاوت کی۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اعراب جمع ہے اعرابیون کی۔ اعرابی آپ کو معلوم ہے بدو لوگ، خانہ بدوش لوگ۔ عرب کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی اور آج بھی ہے۔ یہ تو شہر اب بن رہے ہیں، بہت بڑا شہر آپ نے بنا لیا ابو ظبی، اور تو بھائی ورنہ یہاں کیا تھا؟ خانہ بدوش قبائل۔ ہاں مکہ ایک شہر تھا، مدینہ ایک شہر تھا، طائف ایک شہر تھا، چند شہر تھے، باقی اکثر یہاں کون تھے؟ بدو لوگ۔ ان بدوؤں میں سے کچھ لوگوں کی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ سب بدوؤں کی بات نہیں ہے۔ یہاں الف لام جو آیا یہ لام حصر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ حضور سے فرمایا گیا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ذرا غور کر لیجئے گا، اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شد بد کا معاملہ آپ کا یہاں ہوگا عربی کا، کہ عربی میں کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تو اس کا عام اسلوب کیا ہوگا؟ ما آمنتم، فعل ماضی پر ما لگے گا۔ لیکن جب اس میں زور دینا ہو ہرگز ایمان نہیں لائے تو کہا جائے گا فعل مضارع پر لم داخل کر کے ادھر سے نون گرے گا، مضارع ہو جائے گا خفیف۔ لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ اچھا ایمان نہیں لائے تو کیا کافر ہو؟ نہیں، یہ بھی نہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، لیکن وہی ہے جو ہم لیکن کہتے، لیکن وہیں سے آیا ہے عربی میں لیکن۔ لیکن قولوا
کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ بتائیے بات واضح ہو گئی، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ ایک گروہ ہے جس کے ایمان کی نفی کلی، ہرگز ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا اسلام تسلیم ہے، قبول ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے نا، وہ جانتا ہے بڑے بڑے منطقی اور بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ مزید راستہ بند کرنے کے لیے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب بات واضح ہو گئی، کوئی اب امکان نہیں رہا، بات واضح ہو گئی کہ ایمان تمہاری زبان پر تو آ گیا ہے، اقرار باللسان تو ہو گیا، ایٹ دی ٹپ آف یور ٹنگ تم نے کہہ دیا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، لیکن یہ سب کچھ زبان سے ہی کہا ہے نا، ابھی دلوں میں یہ بات داخل نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا کہ جب تک دل میں داخل نہ ہو مومن نہیں کہہ سکتے۔ ہاں مسلم تمہیں تسلیم کر لیا جائے گا، مسلمان مان لیا جائے گا، تم اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو، ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایمان کا دعویٰ حقیقتاً اس وقت ہوگا جبکہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے، جاگزین ہو جائے، راسخ ہو جائے۔ اب دیکھیے کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا ایک مثبت اسلوب ہوتا ہے، ایک منفی۔ یہ منفی اسلوب ہے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ مثبت اسلوب کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اسی سورہ حجرات میں ہے۔ اے محمد کے ساتھیو، اے محمد کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو نہایت محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا۔ تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ وہ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں تھا بلکہ دلوں میں کھب گیا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی زبانوں پر تو تھا، دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ ان سے کہا گیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں۔ اب یہاں سے بات سمجھ لیجئے، یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا ایمان کے دو درجے، اس آیت کے حوالے سے اب اس کو اچھی طرح ذہن نشین آپ نے کر لیا۔ اب آئیے بحث عمل کی، اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ چونکیں بھی، پریشان بھی ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی جلدی رفع بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں۔ ان اسلاف میں، ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہاء۔ محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں۔ حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا۔ پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابوبکر لے آئے، پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان۔ بات ختم ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا۔ اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا، ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا۔ صحابہ ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے۔ میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر،
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام، یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے۔ بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائی۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک باتیں سمجھ لیجیے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی۔ ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے۔ سنا دیا۔ ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو۔ نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام کیا محدثین۔ بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے۔ چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں، لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہا۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ ٹھیک ہے، کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے، کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا، مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہے۔ ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ قانون کا تقاضا یہ ہے، السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، ورزن برزن، کان کا بدلہ کان، قانون یہ ہے۔ اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہوگا۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجیے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں۔
تو سید الفقہا کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ. اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا. ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا. قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے. جڑ بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی. یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہا امام ابو حنیفہ. اور کتنا بنیادی اختلاف؟ بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے. اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو. مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ کی نہیں کریں گے. تو دیکھیے تضاد کتنا ہے. بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی. الایمان قول نہیں، الایمان قول وعمل. تضاد ہے نا. لا یزید ولا ینقص نہیں، یزید وینقص. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تفنن نہیں، کوئی تکلف. میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں. یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست نہیں. یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست. فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں زیر بحث ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر. زکات نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. زکات کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر. فرشتہ کس نے دیکھا؟ کیا پتا کیسا ہوتا ہے. حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملک کی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا. 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا. اصل ملک کی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر. اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو. نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست.
کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی. حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کیا کہیں گے؟ میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس نے تو وہ پابا کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوگا. معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے. اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے. البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو، عمل اس کے مطابق ہوگا. 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالے گا؟ اچھا، میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے. گمان بھی ہو، گمان، اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا. لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کب وقت یہ زہریلا ہو، ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے. ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف زن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہوں گے. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری. یہ اولیاء اللہ کون تھے؟ صاحب یقین ہی تو تھے، اور کون تھے؟ جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے.